أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ آپ دین کی جو دعوت ہے وہ بڑے احسن انداز سے دیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو بڑے احسن طریقے سے حکمت سے لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور خود مومن بھی ہو اور نیک عمل بھی کرتا ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نے ایک لنک دیا ہوا ہے، آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، جو ایک ہمارے بڑے نامور اسکالر کی ویڈیو ہے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، پھر آپ اس کا انالیسس لیجئے۔ آبویسلی آپ کوئی نہ کوئی کنکلوژن وڈرا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق کوگنیٹیو اسکلز بخشی ہیں، تو آپ خود کنکلوژن وڈرا کیجئے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ میری ویڈیو دوبارہ دیکھیے گا اور پھر آپ دونوں ویڈیو کو کمپیئر کیجئے گا، اور پھر آپ خود ہی اس کا انالیسس کیجئے گا کہ ہمیں کیا چیز سمجھنی چاہیے اور کیا چیز نہیں سمجھنی چاہیے۔ کیونکہ میں نے جب قرآن کریم پڑھا تو میں نے قرآن کریم سے جو کنکلوژن ڈرا کیے، میں پوری کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے مجھ پہ الحمدللہ، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں مزید اپنے اعمال کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بہت اللہ کے نیک بندے ہیں وہ، اللہ رب العالمین ان کو بہت بلیس کیا ہے۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ میری ویڈیو دیکھیے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ میری بات سنیے، میں ایکچولی سارے ریفرنسز قرآن کریم سے شیئر کروں گا، تو آپ خود اس کا انالیسس کیجئے گا اور جو آپ کے ذہن میں کنکلوژن آتا ہے آپ اس کو فالو کر لیجئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب ممبر رسول پہ بیٹھیں تو یا جب بھی ہم دین کی بات کرنے لگیں تو ہمیں صرف قرآن اور سنت سے بات کرنی چاہیے۔ تو مین اتھینٹک سورس ہمارا قرآن ہے، کیونکہ یہیں سے ساری سنتیں، رسول اللہ کی کون سی ایسی سنت ہے جو قرآن کریم میں نہیں ہے یا جو امت میں محفوظ نہیں ہے؟ نبی کریم کی کون سی سگنیفیکنٹ سنتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں؟ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ یہ قرآن کریم اللہ کی وہ رسی ہے جس کو حضور نے مضبوطی سے تھاما اور حضور اللہ کے تقرب تک پہنچے، اور حضور نے ہمیں اسپیشلی کہا، حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس ویڈیو کو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا۔ بہرحال میں آپ کو ان شارٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ایک واقعہ شیئر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو 40 سال تک گناہوں میں ڈوبا رہا، اور اینڈ پہ اس نے 2 سیکنڈ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول کی، اور اسی کی توبہ کو اتنا قبول کیا کہ اس کے وہ طفیل، اس کی توبہ کی قبولیت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ دیکھیں جی، اب میرا نالج اتنا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی علماء کرام زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں نے قرآن کریم میں یہ واقعہ کہیں نہیں پڑھا۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست یا کوئی عالم جس نے قرآن کریم میں یہ واقعہ پڑھا ہو جو نیچے ویڈیو کے لنک میں دیا ہے تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ لیکن سر میں نے قرآن کریم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو ایسا کوئی بھی واقعہ جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے اسے ہمیں جنرل پبلک کے سامنے نہیں بتانا چاہیے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسا کوئی بھی واقعہ جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے وہ ہمیں جنرل پبلک میں نہیں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا پیغمبر بھیجے، لیکن اللہ نے خود کہا اے نبی، ہم نے آپ کو صرف یہی جو گنے چنے پیغمبر ہیں ان کے واقعات بتائیں۔ کچھ پیغمبر کے واقعات ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو بتائے، کچھ کے ڈیٹیل سے نہیں بتائے، اور کچھ کے بتائے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور پاک کو بھی اللہ نے وہی کیا جو اللہ رب العالمین نے ریلیونٹ سمجھا رسول اللہ کے لیے۔ تو ہمیں اگر کوئی ایونٹ شیئر کرنا چاہیے تو ہمیں صرف کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیے تو صرف قرآن کریم سے شیئر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا لیکچر ہے یا ہماری جو ڈسکشن ہے اس کی اتھینٹسٹی بڑھ جائے۔ بہرحال میں اگین آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اس کے بعد دوبارہ میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ میں کچھ ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ کانسیپٹ دیتے ہیں جی کہ 40 سال تک انسان گناہ کرتا رہے اور 2 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، ایک طرف امت میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے رسپیکٹڈ علماء کرام ہیں، انہوں نے کثرت سے اس چیز کو اتنا جنرل پبلک کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی آپ یہ جو میں چیزیں اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو ایویلویٹ کیجئے گا اور دیکھیے گا ہم صحیح ڈائریکشن کیا ہے، مجھے بھی گائیڈ کیجئے گا۔ ڈیفینیٹلی آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کوگنیٹیو اسکل دی ہوگی۔
सबसे अच्छा ये सारे रेफरेंस मैं नुमान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिस्क्रिप्शन में ना लिख दें ताकि आप रेफरेंस लिख लीजिए। सबसे पहले सूरह अहकाफ आयत नंबर 13 से लेकर 20 तक, ये आप पढ़ लीजिए। सूरह अहकाफ आयत नंबर 13 से लेकर 20 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसमें मैं आपको समरी बता रहा हूँ, आप खुद इसको रिसर्च कीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स 40 साल की उम्र तक पहुँच चुका हो, जो शख्स 40 साल की उम्र तक पहुँच चुका हो और वो कहे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के यहाँ शुक्रगुजार हो, अल्लाह के यहाँ तौबा करे, अपनी औलाद को भी नेकोकारी की तरगीब दे, और वो सबमिट कर चुका हो अल्लाह की बारगाह में 40 साल की उम्र तक, अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनसे हमने वादा किया है कि हम उनसे नेक अमाल कबूल करेंगे और उनकी बुराइयाँ उनसे उनको दरगुजर करेंगे और उनको जन्नत में आला मकाम अता। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और इसी तरह वो शख्स जो 40 साल की उम्र तक पहुंच चुका हो लेकिन वो कहता हो कि जी मैं अल्लाह को नहीं मानता, नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, नाउज़ुबिल्लाह, या कहिए जो आप मुझे वाक़यात सुनाते हैं ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, और उसको लोग समझा भी रहे हैं लेकिन वो लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों से भी वादा है, स्टैम्प है कि उनको मैं जहन्नुम में डालूंगा। अभी मौत नहीं आई, अभी सांस का आखिरी गरारा नहीं आया, अभी आपकी उम्र 40 साल है, तो अभी आपने डिसाइड कर लिया। और फिर फर्दर मोर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह हर इंसान का अपना दर्जा है। तो मुझे जो समझ आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो समझ आएगी डेफिनेटली आप चाहे तो मुझसे शेयर कर लीजिए या अपनी ग्रूमिंग के लिए उसको रख लीजिएगा। कि अल्लाह ताला ने दो एक्सट्रीम डिस्कस कर लिए है। एक वो एक्सट्रीम है जो 40 साल की उम्र पे कंप्लीट सबमिशन पे चल रहा है, और एक वो एक्सट्रीम है जो 40 साल की उम्र में कंप्लीट अपोजिशन की तरफ चल रहा है। इससे मगफिरत का वादा है, इससे जहन्नुम का वादा है। तो जो लोग इसके दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि वो 40 साल की उम्र तक 100% सबमिशन में भी नहीं चल रहे थे, मिक्स्ड उनके डीड्स थे, तो उनके लिए डिफरेंट दर्जे हैं। यानी कि क़यामत वाले दिन जो कंप्लीट सबमिशन पे चल रहा होगा वो जन्नतुल फिरदौस में होगा, अंबिया शुहदा सालिहीन के साथ होगा। तो जो कंप्लीट सबमिशन पे ना जिनके मिक्स डीड हैं, या जो 40 साल के बाद जिन्होंने तौबा की हो, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को देखेंगे कि वो लोग आला मकाम पर होंगे जो 40 साल की उम्र से पहले कंप्लीट सबमिशन कर चुके हों। बार इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँ, मैं सल्यूट करूँगा उन लोगों को जो 30 साल की उम्र में सबमिट कर चुके हों। मैं पैरों को हाथ लगाऊंगा उन लोगों के जो 20 साल की उम्र में सबमिट कर चुके हों। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अंबिया इकराम का जी ये जो इनकी जमात है ना, इनकी पाकीज़ा जमात, ये बचपन से ही सबमिशन की तरफ चल रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदा होते साथ ही उन्होंने सबमिशन का दावा कर दिया था। तो तमाम अंबिया बचपन से ही 100% सबमिशन की तरफ चल रहे थे। आगे चलते हैं, सूरह नमल की आयत नंबर 12, ये मैंने आपसे शेयर करनी है। सूरह नमल आयत नंबर 12, ये डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से डिस्कशन कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा सांप फेंको, आपने सांप फेंका, वो अज़दा बन गया, तो आप भागे। अल्लाह ने कहा मूसा पलट आइए, मेरे यहाँ रसूलों को कोई खौफ नहीं मगर ये कि वो कोई बुराई करें और फिर नेकी से उस बुराई को टाल दें, यानी कि तौबा करें और सीधा चलते रहें, तो अल्लाह को बहुत गफूर और रहीम पाएंगे। सर मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैंने सोचा कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं जो जलील कदर रसूल हैं, और उनको ये नसीहत फरमा रहे हैं कि रसूलों में भी अगर कोई शख्स बुराई करे और फिर तौबा करके सीधा चलता रहे तो मुझे गफूर रहीम पाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि नदामत के 2 आंसू पे 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाए? ये मेरी परसेप्शन है, आप इसको मज़ीद देखिएगा। सर सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 से लेके 57 तक, ये तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। 53 से 57, चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ी मशहूर आयत अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। उलमा अक्सर बताते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे वो बंदो जो आज तक अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये है आयत 53 ग़ालिबन। लेकिन आप पूरी स्पीच सुने। अच्छा एक मैं आपको बताऊँ प्लीज़, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको टुकड़ों में ना सुना करें कि जी एक आयत सुन ली उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। ये पूरा कलाम, इसको पूरा सुने, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड है, इसका इंट्रोडक्शन है, फिर दरमियान है, फिर इसका एंड है। ये अल्लाह ताला की बातें हैं, तो पूरी तवज्जो से सुने, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने अपनी जानों पे गुनाह कर लिया, तौबा कर लिया, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन फिर फ़ौरन कहते हैं कि फ़ौरन रुजू लाओ, कबल इसके कि तुम पर अजाब आए और तुम्हारी मदद भी ना हो।
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم خسارے میں ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہو کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے تو ہم نیک ہوتے، یا کاش ہم اللہ کی آیات پہ غور کرتے تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ پروڈنس پرنسپل کے تحت کہ اگر آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں قرآن ہے، تو ہمیں امیجیٹلی اس پہ توبہ کر کے اپنے اعمال سیدھے کر لینے چاہیے، اس کو پینڈنگ میں نہیں ڈالنا۔ یہ توقعات کہ ہم اینڈ پہ توبہ کر لیں گے، یا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم گناہوں میں زندگی گزارتے رہیں 40 سال تک اور ہم ندامت کے 2 آنسو بہا دیں، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ خود سوچیں کہ کیا مزاج ہے۔ اے ایمان والو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، توبہ کر لو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن فوراً پلٹو اللہ کی طرف اور اپنے اعمال سدھار لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہاری مدد بھی نہ ہو۔ یہ 53 سے 57 تک چل رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 65 اور 66 سورہ زمر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی اے نبی ہم آپ پر بھیج رہے ہیں جیسے ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پہ بھیجی، اور ہم نے سب کو یہی کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی شرک کرتا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ تو آپ سوچئے انبیاء کتنی نگہداشت رکھنے والے ہیں اپنے اعمال کی۔ اب ہے سورہ انعام آیت نمبر 83 سے لے کے 90 تک، پورا پڑھیے گا۔ سورہ انعام 83 سے 90 تک اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء کے نام لیے، تمام جلیل القدر انبیاء کے نام لیے، اور اللہ نے فرمایا یہ برگزیدہ اس لیے تھے کیونکہ نیکوکار تھے۔ تو اللہ آپ کو ڈسٹنکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ سر آپ قرآن کا مزاج سمجھیے، قرآن آپ کو ایبسولوٹ ڈسٹنکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مطلب قرآن آپ کو میکسیمم جنت الفردوس کی طرف لے کے جا رہا ہے اور میکسیمم جہنم سے بچا رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنا مزاج یہ شو کریں کہ جی ہم رسک میں ڈال دیں عوام کو، جنرل پبلک کو، تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے، ہم لوگ شاید غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کا نام لے کے کہ وہ سارے نیکوکار تھے، اور اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں جہنم میں ڈال دیتے۔ اور اے نبی آپ ان تمام انبیاء کی پیروی کریں۔ پھر سورہ احزاب پڑھی ہے، اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، امہات المومنین کو، کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے ناپاکی دور کرے۔ تو اگر ہم نبی کی پیروی کریں گی دوہرا اجر ہے، نبی کی نافرمانی کریں گی تو دوہرا عذاب ہے۔ پھر سورہ الصافات میں کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا ذکر کرو یونس علیہ السلام کا کہ جو رسولوں میں سے تھا، اور جب اترا کے چلا قرآن دازی میں مات کھائی تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر انہوں نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو پھر ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا 1 لاکھ سے زیادہ کے لوگ ان پر ایمان لائے۔ پھر سورہ قلم پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح حضور پاک کو فرما رہے ہیں نبی آپ صبر کریں اور مچھلی والے یونس جیسے نہ ہو جائیے گا۔ تو سر یہ آیات میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ میرا کام ہے کہ میں اللہ پاک کی آیات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں، باقی اللہ نے آپ کو بہت کوگنیٹیو سکلز دی ہیں، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، پلیز اس پہ غور کیجیے گا، کومنٹ پہ ضرور اس کا انالیسز مینشن کیجیے گا، اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے مزید گائیڈ کیجیے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بحیثیت علماء کرام جب ہم منبر رسول پہ بیٹھے ہوں تو ہمیں اللہ کی آیات ہی آگے بتانی چاہیے، اپنی کوئی بھی بات یا کسی اور کی سنی ہوئی بات یا کسی اور کی سنائی ہوئی بات یا ایسی بات جو قرآن میں موجود نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، وہ ہم جنرل پبلک کے سامنے نہ کریں، ورنہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔